رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 12واں پوائنٹ، حلال کمائی کرو. حلال کمانے کی سوچو نوجوان، کماؤ، حلال کماؤ، اور اس بات کا خیال رکھنا صحیح جگہ لگانا اس پیسے کما کے. چونکہ حدیث میں کیا الفاظ ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں پہ سوال ہے. تو کہاں سے کماؤ حلال، خرچ کرو حلال، حلال کمائی کرو. اس لیے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یاد رکھو. آج نہ جانے غربت کی وجہ سے کتنی عورتیں اپنا جسم بیچ رہی ہیں، صرف غربت کی وجہ سے، شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں نے بےکس اور بے سہارا کر دیا اس وجہ سے، غربت نے مار ماری ایسی ان کو کہ وہ مجبور ہے. اس کا ذمہ امت کے سارے ذمہ داروں پہ آئیں گا، جس کو روز قیامت یہ عورتیں اور یہ بچے پوچھیں گے کہ یہ ہماری زکوٰۃ اور صدقات کہاں گئے تھے، اس سے کیوں مدد ہماری نہیں کی گئی. کس عورت کو شوق ہے کہ کسی مرد کے ساتھ وہ رہے، سوائے اس کے کیوں مجبور ہو جاتی ہے. اور غربت کیا کر سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. بہت کچھ کرتی ہے. 5 روپئے کے لیے اور 1 روٹی کے لیے انسان کیا نہیں کر لیتا ہے. غربت بہت ڈینجر ہے. حدیث کے اندر بھی الفاظ ہے، 3 لوگ گفا میں گئے تھے، یاد ہے حدیث؟ گفا میں گئے، بارش آ رہی تھی، ایک پتھر گرا اور گفا بند ہو گئی. تینوں نے اپنی ایک نیکی کا واسطہ دیا. تو ایک نے کیا کہا تھا، میری ایک اور خاتون تھی، رشتے کی بہن تھی وہ، اور وہ ایک بار اناج کی کمی ہو گئی اور مجھ سے اناج لینے آئی، غربت. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ زنا کر تو میں تجھے پھر پیسے دوں گا. وہ مجبور تھی، لیکن وہ نیک تھی لیکن مجبور ہو گئی. اس نے زنا کو مجھ سے ہاں کر دی. جب میں اس سے زنا کرنے کے لیے اس کے قریب گیا، تب اس نے مجھ سے کہا اللہ کے لیے تو ڈر، اور میں ڈر گیا اور میں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا. ہے نا واقعہ؟ تو غربت کا ہی واقعہ ہے. نیک عورت غربت، اس نے اپنے جسم کے لیے ہاں کر دیا. یہ ہوتی ہے غربت. غربت تو بہت خطرناک چیز ہے. حلال کماؤ، خوب کماؤ، خرچ کرو. یہ مت سوچو کہ آپ جس شہر میں رہے اس کی سڑکیں اچھی تو پورا ملک اچھا ہے، اس شہر میں سب خوش ہے تو سب خوش ہے. نہیں، ذرا باہر نکلو. ایک کپڑا کسی کو، اگر کچھ عورتیں ساڑی پہنتی کسی گاؤں میں، ایک ساڑی دوں گے نا، یقین جانو وہ کاٹ کے 2 عورتیں پہنیں گی اس کو. غربت رہیں گی تو بولیں گے ایک نے دونوں کاٹ کے آدھی آدھی پہنیں گے. غربت ہے. حلال کماؤ. سب سے پہلے زکوٰۃ اللہ کا حق ادا کرو. رشتہ داروں کا جو اللہ نے حق دیا وہ ادا کرو. نفلی صدقات میں آگے بڑھو. صدقات تم کو صرف آگے بڑھائیں گے، لیکن حلال کماؤں گے تو سب ہوں گا، اور کمانے کے لیے نکلو گے تو گھروں سے سب ہوں گا. انتظار مت کرو، اللہ کا فضل تم کو تلاش کر رہا ہے، تم کو نکلنا ہوگا اس کو تلاش کرنے. حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق دیں گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندے ہر صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے اور شام بھر پیٹ آتے ہیں، لیکن پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام بھر پیٹ آتے ہیں. نکلو 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 حلال کمانے کے لیے. سستی کاہلی نے برباد کر دیا ہمارے امت مسلمہ. ایسا کون سا نوجوان ہے جو فجر میں اٹھ رہا ہے اس کا سو نہیں رہا؟ غلط سوال والے، یہ چھوڑ دو. یہ سوال یہ تو کرنے نہیں ہے، سوال کرنے کا نہیں ہے. صبح اگر آپ جلدی نہیں کرتے ہیں تو دن بھر کی برکتیں آپ کو میسر نہیں ہوتی. یاد رکھو. آج کل ہماری صبح اٹھنے کیا ہے، ہم فجر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن صبح کی برکت نہیں اٹھا پا رہے ہیں. چونکہ فجر جسٹ ہماری نماز کے بیچ میں آنے والا ایک وقفہ ہے. آج کل 2 بجے سو کے فجر میں اٹھ کے پھر 10 بجے تک سوتے، ایک وقفہ ہے وہ. فجر ایکچولی وقفہ نہیں، فجر کٹ آف ہے رات کا، اور یہاں سے آپ کو اب نکلنا ہے. پرندے صبح نکل رہے ہیں، نکلنا ہے. تو کٹ آف کو آپ نے کیا کر دیا، خالی ایک وقفہ کی بریک لو پھر سو جاؤ. مجبوریاں ہو سکتی ہے، الگ بات ہے کہ روٹین ہے نا ہمارا. پرابلم یہ ہے روٹین ہے. بچے اسکول بھی جا رہے تو چل جاؤ، تم نکلو، ڈبہ وہاں لے لینا، اسکول پلا. ماؤں کا بھی حال، باپ کا، چونکہ رات میں بہت محنت کے کام ہو رہے ہیں نا، مٹی کھود رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں ہم لوگ، ہے نا، مشقتوں میں جی رہے، تو بہت رات میں مشکل ہوتا صبح اٹھنا. سبحان اللہ. حلال کمائی کماؤ.